آیت نمبر 264 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، باطل نہ کرو، بیکار نہ کرو، اکارت نہ کرو، ابطال کہتے ہیں جی، باطل کہتے ہیں جو ایلیوژن ہوتا ہے، جو حقیقت نہیں ہوتا ہے تو صحیح لیکن نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو، حق ثابت ہوتا ہے، باطل ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ رہتا ہے جی۔ باطل، ابطال، کسی چیز کو بیکار کر دینا، ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، تو صدقتن ایک ہے، اس کی جمع ہے صدقات، صدقاتکم، تمہارے صدقوں کو، تمہارے صدقے خیرات۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صدقہ جو ہے عربی زبان میں ہر نیکی کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہی ہو، پیسہ ہو، کپڑا ہو، اچھی گفتگو ہو، مسکراہٹ ہو جی۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر آپ ان کے لیے مسکرانا، کسی سے اسمائل شیئر کرنا، مسکراہٹ شیئر کرنا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو اب یہ کیا کہتے ہیں، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر، بالمن، بی سے، بالمن احسان جتانے کے ذریعے، والاذى تکلیف دینے کے ذریعے، جس کو پیسہ دیا اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس پر احسان جتا رہے ہیں، احسان جتانے اور تکلیف دینے کے ذریعے اپنے صدقہ خیرات کو اکارت مت کر دو، بیکار مت کر دو، نیست و نابود مت کر دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس باطل کرنے والے، اس اکارت کرنے والے کی مثال کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جو اپنے نیکی کو برباد کر لیتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کالذی ينفق مالہ، کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ رئاء مراعات، یہ رئاء جو ہے یہی لفظ ہے جو ریاء بنتا ہے، ریاکاری کہتے ہیں نا، رئاء کاری ہے وہ، تو وہ لفظ کثرت استعمال میں حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں، ریاکاری، ریاء۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگ کو دکھانے کے، ناس لوگ، رئاء الناس لوگ کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا جی۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ریاکاری کا تعلق ایمان سے ہے، ریاکاری کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو شخص کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہوگا ویسا آدمی ہی ریاکاری کرتا ہے، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، جس کو یہ یقین رہے گا، وہ اللہ کو دکھانے کرتا ہے، وہ بندوں کو دکھانے نہیں کرتا۔ اور عمل، ہمیشہ عمل جو ہے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ جو مولا دیکھ رہا ہے، میں کر رہا ہوں، دیکھو مولا تو دیکھ لے، بس مولا کو دکھانا ہے، بندوں کو نہیں دکھانا۔ اگر بندوں کو دکھانے کے ارادہ، رئاء الناس اگر ہو جائے، لوگ کو دکھانے، تو لوگ کو اسی وقت بندہ دکھاتا ہے جب اس کے ذہن میں اللہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا سمجھانے کے لیے، اگر آپ کوئی ایگزیبیشن میں کوئی چیز دکھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے شہر کا ایم پی ہے، میئر ہے، کوئی منسٹر ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ اس کو دکھاتے ہیں، دیکھیے یہ ہمارے میوزیم میں یہ ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں بک فیئر میں یہ ہے، ہمارے فلاں ایگزیبیشن میں ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہم نے کیا، یہ بچوں نے کیا، یہ آپ دیکھیں پورا آپ بتا کر نکل جاتے۔ آپ غور کریں کہ اس کے اطراف میں اور 25-50 لوگ کھڑے رہتے ہیں، میڈیا والے کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں جی، اور عامت الناس میں بڑی تعداد ہے، لیکن ایک منسٹر اگر آپ آ جائے تو اس کو آپ اتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ اس کو پورا اپنا ایگزیبیشن پورا آپ دکھا کے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر منسٹر کھڑا ہے، یہاں پر ایم پی یا میئر کھڑا ہے، ایک بڑا آدمی کھڑا ہے، تو اطراف کے لوگ جو ہے وہ ضمناً ہو جاتے ہیں، ان کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی ہے۔ جب یہ غائب ہو جائے، جب یہ چلے جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، جب وہ لوگوں کو بھی بتائے گا بھئی آپ لوگ بھی آئیے دیکھیے، آپ بھی آئیے دیکھیے۔ بندوں کو
بندوں کے سامنے ریاکاری اور مخلوقات کے سامنے ریاکاری بندہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کی نظر سے اللہ کا خیال، اس کے دل و دماغ سے اللہ کا خیال اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جب ایمان اور یقین رہتا ہے تو ویسی صورت میں بندہ دوسرے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ذہن سے اوجھل ہو گیا، آخرت میں ثواب پانا ہے، یہ ذہن سے نکل گیا، ایسی صورت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے بندوں کو دکھاتا ہے، جی ذرا فیس بک پہ ڈال دو، ذرا واٹس ایپ پہ ڈال دو، ذرا لوگوں کو بتا دو، ذرا جلسے میں اعلان کر دو کہ بھئی فلاں صاحب 10,000 روپئے دیے، فلاں صاحب 1,00,000 روپئے دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو اس طرح سے جو کرتے ہیں اور اپنے ثواب کو اکارت کر دیتے ہیں، بھئی جب اللہ کے لیے کریں گے تو پھر آخرت میں ثواب بھی ملے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور اگر آپ بندوں کے لیے کریں تو بندوں سے ہی لے لو نا اس کا بدلہ، بندوں سے ہی لے لو، اللہ کے پاس تو اس کا بدلہ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیے نہیں، اللہ کے لیے اگر کیے ہیں تو پھر بندوں کو دکھانے والا کام وہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال ایسے، بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریاکاری اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہے اور آخرت میں بدلہ پانے کی امید نہیں ہے۔ جس کی اللہ آخرت پہ یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کمزور ہو، ایسا ہی آدمی ریاکاری کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جو اس طرح سے اپنا مال خرچ بھی کرتا ہے لیکن ثواب بھی نہیں پاتا ریاکاری کی وجہ سے۔ اس کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر کچھ مٹی تھی۔ ایک چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ مٹی ہے، یعنی اگر نمی آئے تو تھوڑی بہت گھاس تو اگ سکتی تھی، کوئی درخت وغیرہ کوئی بڑا ٹری تو نہیں لگ سکتا تھا اس پر، لیکن کچھ گھاس تو اگ سکتی تھی کیونکہ پتھر تو چکنا ہے۔ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے، صفوان چکنے پتھر کو کہتے ہیں، چٹان کو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی تھی، فاصابہ وابل، اور اس پر جم کے بارش ہوئی، وابل کہتے ہیں تیز بارش، جی تیز بارش کو وابل کہیں گے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر جم کر بارش ہوئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور جم کے بارش کی وجہ سے وہ مٹی بھی اس کے اوپر سے گزر گئی اور وہ چکنا پتھر سامنے آ گیا۔ لا يقدرون، اب وہ چکنا پتھر اگر سامنے آ جائے تو اب بتائے وہ چکنے پتھر پہ ویسے تو پہلے بھی کوئی بڑا درخت لگنے کے وہ لائق تھا نہیں، لیکن تیز بارش کی وجہ سے اب وہ ایسا چکنا ہو گیا کہ اس کے اوپر گھاس بھی اب نہیں اگ سکتی، وہ بالکل چکنا پتھر ہے، کوئی کام کا نہیں، اس پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی پھل یا اس سے کوئی چیز کھانے کی منفعت والی نہیں مل سکتی ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس اس کو وہ بارش نے اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ ایک چکنا چٹان اور چکنا پتھر بن کے رہ گیا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ ریاکاری بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کچھ تو مٹی تھی جس میں سے خیر خیرات، کچھ نفع صدقہ خیرات کے ذریعے اس کو ملتی تھی، لیکن ریاکاری آ کر اس پر ایسا پڑی ہے کہ پھر اب وہ کسی قسم کا کوئی کام کا نہیں رہا، یعنی مال بھی خرچ کر دیا، دولت بھی خرچ کر دیا، لوگوں کو دے دیا بھی، مسجد بھی تعمیر کر دیا، یتیموں کو کھلا دیا، مدرسہ بھی بنا دیا، قرض والے کے قرض بھی ادا کر دیا، دواخانے کا بل بھی دے دیا، سارے کام کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا ایک پیسے کا اس کو ثواب نہیں، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ یہ دکھاوا ثواب کو برباد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ وہ لوگ کمائے تھے، یعنی اپنا پیسہ خرچہ، جب کچھ دیتے ہیں تو اس کا بدلہ کچھ ملنا ہے نا۔ قیامت کے دن ان کا جو خرچ کیا ہوا پیسہ تھا اور جو صدقہ خیرات انہوں نے کیا تھا، جو بھلائی کا کام انہوں نے کیا تھا، اس کا کوئی بدلہ وہ قیامت کے دن لینے کے موقف میں نہیں، ان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ لا يقدرون، کسی چیز کی ان کو قدرت نہیں ہے، علی شیء مما کسبوا، جو وہ کمائے تھے اس میں سے کچھ بھی حاصل کرنے کی قدرت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ کون سے کافر لوگ ہیں صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کبھی اس کی تشریح پھر کبھی موقع پر کریں گے، کہ شرک سے بڑھ کر گناہ ہوتا ہے کفر، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور کفر اس سے اور آگے کی شے ہے، یعنی اب اس کے بعد وہ گناہ نہیں، اب سیدھا یعنی وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنمی ہو جانے کا عمل ہوتا ہے کفر۔ کفر کیا ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا اور باطل کی سائیڈ لینا، جانتے بوجھتے حق کو دبا دینا، حق سمجھنے کے بعد اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو چھپانا، اس کو غائب کرنے کی کوشش کرنا، اور باطل کو صحیح جیسا پیش کرنا، یہ جو کفر ہوتا ہے، یہ کفر بہت بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے
اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کر لے، مادام، امام نصفی فرماتے ہیں مادام مختارین الکفر، جب تک وہ کفر کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب عطا کرنے، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا یا اس سے زیادہ ثواب دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو بھی بتا دیا اور اتنا زیادہ ثواب کا آفر بھی کر دیا ہے، اس کے فوائد بھی بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ریاکاری کی طرف جاتا ہے اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ اب اس میں ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ ریاکاری جو ہے کفر کے اثرات میں سے ہوتی ہے، کفر کے اثرات میں سے، جیسا ایک سڑن ہو تو اس میں سے بدبو اٹھتی ہے نا، بدبو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں سڑن ہے، اصل بیماری سڑن ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو بو آ رہی ہے وہ بھی تکلیف دیتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کھانا خراب ہو گیا، یہ چیز خراب ہو گئی، یہ سڑن کی وجہ سے بو آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر ریاکاری اگر آ رہی ہے تو وہ خود کو جانچے فوراً کہ میں لوگ کے دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوں، کہیں میرے دل کے کونے میں کفر کا مزاج تو نہیں پل رہا ہے۔ جی آپ یاد رکھیں کہ کفر اور ایمان جو ہے دل کے اندر کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کہ آدمی یا مومن ہے یا کافر ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جی ایمان اور کفر جو ہے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے، کفر کا اپوزٹ ایمان ہے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے۔ سردی گرمی کیسا ہوتا ہے، یہ کم ہو تو دوسرا زیادہ ہوتا ہے، دوسرا کم ہو تو یہ زیادہ ہوتا ہے، پہلا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے سردی اور گرمی کا رہتا ہے، اس طرح سے ایمان اور کفر کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ ریاکاری یہ کفر کی طرف کی چیز ہے، کفر کی سڑن سے ریاکاری کی بو اٹھتی ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رب کریم ہم کو صدقہ خیرات کرنے اور اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرمائے۔